انشاءاللہ تعالی آج ہم وہاں سے تکمیل کرتے جہاں سے ہم رکے تھے، اور وہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 6۔ ہم سابق میں بتا چکے ہیں کہ آخری درس میں جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے ہم یہ بات بتائے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ کی پہلے آیت تو جو ہے حروف مقطعات پر شامل ہے، الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہے، اور اس کے بعد سے چار آیتیں جو کہ اصل میں قرآن کریم کی تعارف میں ہیں، لیکن اس قرآن کریم کے تعارف میں اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان والوں کی تعریف اور تقوی والوں کی تعریف اور ان کے علامات دکھایا ہے، ان کے ایمان سے متعلق بتایا ہے۔ چار آیتیں جو ہے ایمان والوں سے متعلق اللہ تبارک و تعالی بیان فرمایا۔ اس کے بعد اب جو ہم پڑھنے والے ہیں وہ 2 آیتیں ہیں، اور وہ 2 آیتیں کفار سے متعلق ہے۔ تو ایک الف لام میم حروف مقطعات کی آیت ہوئی، اور اس کے بعد کی 4 آیتیں ایمان والوں سے متعلق ہوئی۔ اب 2 آیتیں کفار سے متعلق ہے، پھر اس کے بعد 13 آیتیں منافقین سے متعلق ہے۔ منافقین، اب یہ جو منافقین ہیں وہ بھی کیونکہ شرعی اعتبار سے دائرہ اسلام میں آتے ہیں، کیونکہ نفاق تو عمل قلب ہے، منافقت جو ہے وہ دل کا کام ہے۔ ظاہر میں تو وہ مسلمان ہی رہتا ہے، ظاہر میں وہ مسلمان نظر آتا ہے، مسلمانوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، اس لیے ہم جو پہلی 4 آیتیں ہیں اس کو مسلمانوں سے متعلق نہیں کہہ سکتے، کیونکہ مسلمانوں سے متعلق جو احکام ہوں گے وہ ایمان والوں کے لیے بھی ہوں گے اور بے ایمان منافقوں کے لیے بھی ہوں گے، کفار کے لیے احکام الگ ہو جاتے ہیں۔ لہذا ہم پہلی جو الف لام میم کے بعد جو 4 آیتیں ہیں ان آیتوں کو ایمان والوں سے متعلق کہیں گے، اسلام والوں سے نہیں، ٹھیک ہے؟ ایمان والوں سے متعلق 4 آیتیں ہیں، پھر 2 آیتیں کفار سے متعلق، اس کے بعد 13 آیتیں منافقین سے متعلق۔ تو جو کفار سے متعلق 3 آیتیں ہیں وہ آج ہم پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ ان بے شک، ٹھیک ہے، بے شک کوئی شک نہیں، الذین جو لوگ کفروا کفر کیا، بے شک جو لوگ کفر کیے یا جو لوگوں نے کفر کیا، ان الذین کفروا، ٹھیک ہے، کفر کہتے ہیں انکار کرنا، جحود کے ساتھ حق کو چھپانا۔ امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں الکفر ستر الحق بالجحود، ستر الحق بالجحود، کفر کہتے ہیں، کفر ہمارے پاس کیا ہے، ہر وہ عام طور پر جو لوگ سمجھتے ہیں ہر وہ شخص جو مسلمان نہیں ہے وہ کافر ہے، جو بھی آدمی کلمہ نہیں پڑھا وہ کافر ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ شدت پسندی جو ہے یہ عام طور پر نجدی موومنٹ جیسا آج کے زمانے میں جیسا ایک شدت پسند گروپ ہے نا، نجدی گروپ جو اپنے علاوہ ہر کسی کو غیر مسلم ڈکلیئر کرتا ہے، مارتا ہے، داڑتا ہے، اس طرح کے لوگوں سے کی موومنٹس میں سے یہ فکر پیدا ہوئی کہ جو مسلم نہیں ہے وہ کافر ہے، خلاص، ٹھیک ہے؟ آج کے زمانے میں نہیں، یعنی یہ 100-200 سال کے اندر ہوا ہے، یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں، ابتدائی زمانوں میں سے، لیکن اس طرح کے موومنٹ رکھنے والے اور اس طرح کی سوچ رکھنے والے افراد نے یہ کہہ دیا ہے، اور یہ بات عام ہو گئی کہ ایک مسلم ہوتا ہے ایک کافر ہوتا ہے۔ بھائی اور کون ہے بولیے دنیا میں؟ ایک مسلم ہے ایک کافر ہے، ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہے۔ قرآن کریم نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے نہیں بتایا ہے، اور کفر کا یہ معنی آتا بھی نہیں ہے۔ ہر وہ شخص جو اسلام کو قبول نہیں کیا یا اسلام کو نہیں جانتا ہے، کلمہ نہیں پڑھا، اس کو کافر نہیں کہا جاتا ہے۔ کافر کس کو کہتے ہیں؟ کفر کا لفظ کفر کا معنی ہی دیکھ لیجئے نا آپ، یہ کیا فرما رہا امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ، الکفر ستر الحق بالجحود، کفر کہتے ہیں انکار کی وجہ سے حق، کیا کہتے ہیں، حق بات کو چھپا دینا، سچ جانتا ہو لیکن اندر سے دل ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، جان لیا کہ یہی ہے، یہ صحیح ہے، جان لیا، لیکن یہ صحیح جانتا ہے لیکن اس کو ماننا نہیں چاہتا ہے، ارادے سے جان لیا کہ یہ سچ ہے لیکن اس کو ماننا نہیں چاہتا ہے، تو کیا کرتا ہے، اس کو چھپاتا ہے، اس کے سچ ہونے کو چھپاتا ہے، اس کو مینیپولیٹ کرتا ہے، اوپر نیچے کہتا ہے، نہیں جانتا ویسا انجان ہو جاتا ہے۔ یہ جو کیا کہتے ہیں ستر الحق، حق کو چھپانے کے جو پیترے ہوتے ہیں اندرونی جحود کی طور پر، کیونکہ نہیں ماننا چاہتا ہے، زبان سے نہیں ماننا چاہتا ہے، بولتا ہے نہیں میں نہیں مانتا، یہ غلط ہے،
جبکہ دل اس کا مان رہا ہوتا، اندر سے وہ قبول کر رہا ہوتا کہ یہ صحیح ہے، لیکن وہ نہیں مانتا، تو اس کو کہتے ہیں کفر۔ کفر اصل میں کفر کہتے ہیں چھپانے کو، کفر کا اصل معنی آتا ہے چھپانا۔ اسی طرح سے جو ہے یہاں پر امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ بھی لکھے ہیں، اور بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ بھی لکھے ہیں یہ بات، کیا کہتے ہیں کفر جو لفظ ہے کفر، یہ اصل میں چھپانے سے نکلا ہے، یہ جی چھپانے سے۔ اس وجہ سے رات کو بھی کافر کہا گیا ہے عربی لغت میں۔ کئی مقامات ایسے ہیں جہاں پر رات کیونکہ رات ایک ایسا ٹائم ہوتا ہے جس میں لوگ کے عیب چھپ جاتے ہیں، لوگ کے معاملات چھپ جاتے ہیں، اندھیرا ہوتا ہے سارا جہاں اس کے اندر جو ہے رات کی چادر میں جو چھپ جاتا ہے، تو رات کو بھی کافر کہا گیا ہے۔ اسی طرح سے کسان جو ہوتا ہے کھیتی باڑی کرنے والا، اس کا اصل لفظ مزارع ہے۔ مزارع کہتے ہیں کسان کے لیے جو کھیتی ویتی کرتا ہے، ہل چلاتا ہے، گیہوں اناج وغیرہ اگاتا ہے، اس کو مزارع کہتے ہیں۔ لیکن کبھی کبھی اس کے لیے بھی لفظ کافر استعمال کیا گیا ہے، کیونکہ وہ بیج کو ہم کیا کرتے ہیں، اگر ہمارے پاس دانے بیج آئے تو ہم دیکھتے ہیں، کھاتے ہیں، پھینکتے ہیں، کھیلتے ہیں، اور اگر کسان کو مل جائے تو وہ کیا کرتا ہے، زمین میں اسے چھپا دیتا ہے، زمین میں اسے گاڑ دیتا ہے، چھپا دیتا ہے، جس کی وجہ سے پھر کیا کہتے ہیں درخت نکلتا ہے، پودا نکلتا ہے اور اناج نکلتا ہے۔ تو کسان کے لیے بھی لفظ کافر۔ تو کافر کا جو لفظ ہے اس کا اصل معنی لغت کے اعتبار سے اس کا معنی آتا ہے چھپانا۔ کافر چھپانے والا، کفر چھپانا، یہ ایز پر لینگویج، ایز پر اصطلاح، اسلامی اصطلاح میں کافر کس کو کہتے ہیں، اسلامک ٹرمینالوجی میں کافر کس کو کہتے ہیں، کافر کہتے ہیں جو حق جان لیا ہو لیکن ماننا نہیں چاہتا ہے، اپنے انکار اور جحود، حق کو نہیں ماننے کی وجہ سے وہ حق کو چھپا دیتا ہے، وہ حق کو مانتا نہیں اور حق کو چھپاتا ہے، مینیپولیٹ کرتا ہے، بدلنے کی کوشش کرتا ہے، بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ ان الذین کفروا، تو اب یہاں پر کیسا ہو گیا، اب بے شک جو لوگ کفر کیے ہیں، کون ہیں کفر کرنے والے؟ جی دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ایمان والوں کا ذکر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اہل اسلام کا ذکر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں منافقین کا ذکر کیا، مشرکین کا ذکر کیا، کفار کا بھی ذکر کیا، لیکن ان ساروں کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ ناس کا بھی ذکر کیا، یا ایہا الناس، اے لوگو۔ تو یہ ناس کون ہے؟ ابھی یہ ناس میں اور کفار میں کیا فرق ہے؟ جو ایمان والے ہیں ان کو ایمان والا کہے گا اللہ تعالیٰ، اسلام والے کو اسلام کہے گا۔ یہ ناس کون ہے؟ تو اب یہ وہ افراد ہوتے ہیں جن کو حق جیسا پہنچنا چاہیے پہنچا نہیں، یعنی ایسے بھی بہت سارے افراد رہتے ہیں جن کو حق، یعنی اسلام کے بارے میں تو شاید وہ سنے ہوں گے، لیکن وہ اسلام جیسا ان کو پہنچنا چاہیے ویسا نہیں پہنچا۔ جیسا کہ علامہ حسن بن فرحان المالکی فرماتے، اللہ یعنی فک اللہ اسرہ وفرج عنہ، آج کل ان کو کیا کہتے ہیں، ظالم حکومتیں جو ہے جیل میں ڈال کر رکھی ہے، بڑے اسکالر، کوئی ان کی تنظیم نہیں، کوئی موومنٹ نہیں، کچھ نہیں، مگر ان کو ظلماً جو ہے ان کو جیل میں ڈال کے رکھے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ وہ لوگ کو قرآن کی طرف بلاتے تھے۔ قرآن اور اہل بیت کی طرف بلانا ان کا کام ہے، اور حقیقت کو ماننا۔ فلاں جماعت نے یہ کہا، فلاں مفتیوں نے یہ کہا، وہ سب نے جماعتوں سے اوپر ہو کر ایز اے مسلم صرف قرآن اور اہل بیت کے اوپر ان کی جو اسٹڈی تھی، یعنی حقیقی واقعات اس زمانے میں کیا ہوئے تھے، اور قرآن کی طرف رجوع الی القرآن کی بات کی، ان کو جیل میں ڈال دیے۔ انہوں نے یہ بات کہی تھی اور بڑی یعنی دل کو لگی، اور اس کے بعد میں کافی تحقیق کیا، پرانی بات بتا رہا ہوں، اور وہ یعنی بالکل صحیح نکلی ان کی بات۔ وہ یہ بتائے، آج کے زمانے میں کوئی اگر اسلام کے بارے میں سنتا ہے کسی کو، وہ ان کی اپنی مثال تھی کہ مان لو کہ فلپین کے کسی کھیت میں کوئی بوڑھی خاتون، بوڑھیا وہاں کے مذہب والی خاتون کو اسلام کے بارے میں اطلاع ملتی ہے، اور کون سے اسلام کے بارے میں؟ اس کو اسلام کے بارے میں ملتا ہے کہ اسامہ بن لادن ہے، داعش ہے، ISIS ہے، اور طالبان ہیں، اور فلاں ہیں اور فلاں ہیں، اور یہ سارے ملا کر جو ہے یہ بم بلاسٹنگ کر رہے ہیں، عورتوں کے چہروں پر تیزاب پھینک رہے ہیں، جی بیچ بازار میں مرد حضرات کے ہاتھ پیر باندھ کے ان کو چھڑیوں سے پیٹ رہے ہیں، اور یہ ایسا اسلام جو ہے نافذ کیا جا رہا ہے۔ اور وہ عورت کہتی ہے کہ وہ بڑھیا جو خاتون جو کھیت میں کام کر رہی ہے، وہ کہتی کہ بھئی الحمدللہ، جی اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے کہ میں اسلام سے دور ہوں۔
اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اسلام جو ہے ہمارے گاؤں تک نہیں آیا اور یہ مسلمان نہیں آئے الحمدللہ. ہم وہ جو کتاب جو قرآن جس کو کہتے ہیں، جس میں ہر ایک کو قتل کرنے کا آرڈر ہے، وہ قرآن سے ہم بچے ہوئے ہیں الحمدللہ. اگر وہ یہ مان کے بیٹھی ہوئی ہے اس کو کافر کہیں گے، اس کو کافر کہیں گے. اس کو جو اسلام پہنچنا تھا وہ اسلام پہنچا ہی نہیں. لوگ کہیں گے کہ کیا اس کو اللہ کے بارے میں نہیں معلوم، کیا ان قرآن کے بارے میں نہیں سنی، اسلام کا نام نہیں سنی. اسلام کا نام سنیے، لیکن ساتھ میں تعارف کیا ملا اس کو اسلام کا، کیسا انٹروڈیوس ہوا اس کے سامنے اسلام. تو یہ جو میڈیا اس کو بگاڑ دیا ہے، یا لوگوں کی غلطیوں نے اسلام کے حقیقی چہرے کو چھپا کر کوئی اور چہرہ قتل و غارت گری کا اور تخت پانے کا اور حکومتیں پکڑنے کا اور یہ جو ذرائع بنا کے رکھے ہیں، یہ اسلام ان کو پہنچا ہے. تو یہ اسلام کو تو نہیں مانے تو اچھا کیے نا، نہیں کی. یہ ایسے لوگ جو ہے اسلام کو نہیں مانے تو ان کو جو ہے، ان کو اوور آل پبلک ناس میں ان کو شمال کیا جائے. ناس کا مطلب ہوتا لوگ بس عام لوگ جن کو اسلام نہیں پہنچا ہے. ہاں جن کو اسلام صحیح ڈھنگ سے پہنچ گیا ہے، جن کو اسلام صحیح ڈھنگ سے پہنچ گیا ہے، اس کے مسائل آئے ہیں، اس کی حکمتیں آئی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے جو ہے عقلی دلائل اور سارے تفہیمی بات، سارے منقول باتیں اور سارے معجزات جو ہے ابو جہل کو دکھا چکے، ابو لہب کو دکھا چکے تھے، عتبہ کو دکھا چکے تھے. اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے آپ کی بات، جی ہم آپ کی بات نہیں مانتے. تو یہ سارا کچھ دیکھ کے، سن کے، سمجھ کے پھر اس کے بعد جو نہیں مانتے کہتے ہیں، یہ ہوتے ہیں کفار. یہ ہوتے ہیں کفار اور یہ اسلام کے دشمن ہوتے ہیں، اور وغیرہ وغیرہ سب. عامۃ الناس کہاں اسلام کے دشمن ہوتے ہیں؟ کفار جس کو کہتے ہیں وہ اسلام کے دشمن ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے دشمن ہوتے ہیں. ہر غیر مسلم اللہ کا دشمن نہیں ہوتا ہے، وہ ناواقف ہوتا ہے. تو ان الذین کفروا سواء علیہم، اب بے شک جو لوگ کفر کیے، اب کافر کا معنی تو آپ سمجھ گئے. بے شک جو لوگ کفر کیے ہیں، کافر ہیں، سواء علیہم، سواء برابر ہے، سوا برابر ہے، جی برابر ہے، علیہم ان پر، سواء علیہم برابر ہے ان پر یا برابر ہے ان کے لیے. اانذرتہم ام لم تنذرہم، کہ یا آپ ان کو آگاہ کریے یا آپ ان کو آگاہ نہ کریے، جی یا آپ ان کو وارن کریے یا ان کو وارن مت کریے، ان کو ڈرائیے یا مت ڈرائیے، دونوں آپ یہ کریں یا یہ کریں. لا یؤمنون، یہ لوگ ایمان نہیں لاتے. لا نہیں، یؤمنون ایمان لاتے ہیں. لا یؤمنون ایمان نہیں لاتے ہیں. بے شک جو کفار ہے، اب آپ سمجھ میں آ گئی بات. اگر ہم یعنی کیا فرما رہا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ، بے شک جو کافر ہے، بے شک جو کفر کیے ہیں، وہ حضرات ایمان نہیں لاتے. خواہ آپ ان کو ڈرائیں، خواہ آپ ان کو نہ ڈرائیں، ان کو فرق نہیں پڑتا. یعنی ابو جہل سے کوئی چیز سرکار کی چھپی ہوئی نہیں تھی. ابو لہب سے اور عتبہ سے اور یہ سارے مشرکین جو سرکار کو وقت آخر تک نہیں مانے، مرنے تک نہیں مانے، یہ حالات کیا کہتے ہیں گردن تلوار کے نیچے آنے تک نہیں مانے. یہ جو افراد جو سرکار کو نہیں مانے، یہ افراد کے نہیں ماننے کی وجہ کیا تھی؟ کیا ان کو سمجھانے والے کوئی نہیں تھے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ بہتر سمجھانے والا کائنات میں اللہ نے کسی کو پیدا ہی نہیں فرمایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں قرآن کریم، آپ کی زبان مبارک پر قرآن کریم تھی. قرآن کریم جیسا کلام تو کوئی لا ہی نہیں سکتا ہے، وہ تو اللہ کا کلام ہے. ایسا کلام تھا، سمجھانے والے ایسے تھے. پھر کردار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی قبل بعثت 40 سال اور بعثت کے بعد کی زندگی بھی، قبل بعثت کی 40 سالہ زندگی میں، پوری زندگی میں کوئی رتی برابر کوئی ایک غلطی اور کمزوری نہیں بتا سکتا. اتنی پاک صاف 100% بہترین شخصیت جن پر اعتماد کرنا پوری دنیا، پوری کائنات جن پر اعتماد کرتے ہو، اتنا صحیح انسان اور اتنی صاف الفاظ میں بیان کر رہا ہو اور کلام الہی پیش کر رہا ہو. پھر اس کے بعد جو ہے چاند کو 2 ٹکڑے کرنا، درختوں کو چلا دینا، جی کنکریوں سے کلمہ پڑھوا دینا، یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود وہ نہیں مان رہے. تو یہی فرما رہا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ان کو آپ ڈرائیں یا ان کو نہ ڈرائیں، یا ان کو وارن کریں یا نہ وارن کریں. سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، آپ ان کے ساتھ کچھ بھی معاملہ کریں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. انذار ٹھیک ہے، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. بے شک ترجمہ کرتے ہیں بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ، کیا کہتے ہیں
ترجمہ فرماتے ہیں بے شک جن لوگوں نے کفر کیا خواہ تم ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ انہیں دونوں برابر ہیں، یعنی ڈرانا اور نہیں ڈرانا ان کے لیے دونوں برابر ہے، وہ کبھی ایمان نہ لائیں گے۔ شیخ الاسلام علامہ طاہر القادری صاحب اس کا ترجمہ کرتے ہیں بے شک جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے، بے شک جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے، ٹھیک ہے، دیکھو عامت الناس کفر اپناتے نہیں ہیں، وہ عام ناس ہوتے، انہوں نے کفر کا راستہ یعنی انکار، حق کو انکار کرنے کا راستہ چن لیا ہے۔ بے شک جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کے لیے برابر ہے، خواہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔